متعارف نہیں تھا، مگر امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حضرت مولانا حافظ خادم حسین نبوی نور اللہ مرتبہ عالم اسلام کا وہ واحد واحد اندر اس دور اس فت دور کے اندر اس زمانے کا اس دور کا مجدد اس دور کا وہ کلام بڑھتے کلندر جس نے امت کو یہ بتلایا کہ نعرہ کہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب اس کو ہم حدیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وقت نہیں، میں کئی حدیث عرض کرتا ہوں، 2 حدیث عرض کرتا ہوں۔ ایک ہندو کے ساتھ ہے، اردو کے ساتھ ہے، سنیے ذرا توجہ سے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، اور سواری پر زین جسے ہم کاٹھی کہتے ہیں، کاٹھی ڈالی جاتی ہے نا، گھوڑے پر کاٹھی ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹھی ڈالی ہوئی تھی، سواری پر کاٹھی پڑی ہوئی تھی، زین لگی ہوئی تھی اس پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار تھے، اور اللہ کے رسول نے مجھے اپنا ردیف بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ ردیف کا معنی ہے جو پیچھے بیٹھے، سواری اور ایک ہوتا ہے سوار، ایک اس کے ہوتا ہے پیچھے بیٹھنے والا، تو پچھلے آدمی کو کہتے ہیں ردیف، اگلا سوار ہے، پیچھے کا نام ہے ردیف۔ حدیث کتابوں میں آتا ہے ردیف۔ معاذ فرماتے ہیں میں ردیف تھا اللہ کے رسول کا کہ پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے درمیان اور اللہ کے محبوب کے درمیان وہ کاٹھی کی لکڑی ہے تھی۔ کاٹھی کی لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے ساتھ لگ رہی تھی، میرا پیٹ آپ لگ رہا تھا، درمیان میں رخلا کی لکڑی ہے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری چل رہی تھی، زبان نبوت سے ارشاد ہوا معاذ، میں نے رد کی لبیک یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، میں نے پھر عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آواز آئی لبیک کا جواب میں نے کیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے میرا نام لیا یا معاذ، اور 3 دفعہ میں نے لبیک کہا۔ 3ری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول خوب جانتا ہے، معاذ نہیں جانتا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، دارقطنی، ابن حبان، موطا امام مالک، مسند امام احمد، سبحان اللہ، بہقی، برقانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسند ابن ابی شیبہ، کنز الاموال، علم حدیث کی جتنی بھی کتابیں تدوین پر منصہ توحید پر موجود ہیں، کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول
جواب دیا کہ اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوا بھی جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر کوئی سوال کیا تو آگے سے یہی جواب آیا اللہ و رسول عالم، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مولوی آج تک مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے الحمدللہ 18 مناظرے کیے ہیں، سبحان اللہ مجھے آج تک کوئی مولوی ایک حدیث نہیں ثابت کر سکا۔ میں سینکڑوں حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں، جن میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ نے ہر بار یہی کہا کہ اللہ و رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات میری زندگی میں آج تک کوئی مولوی میرے سامنے یہ ایک حدیث نہیں ثابت کرتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنی میں نے کتابیں کی ہیں نا، اس سے دگنا تگنا کتابیں اور بھی میری لائبریری کے اندر موجود ہیں، اور میرا دعویٰ ہے اپنے دعویٰ کوئی ایسا مولوی ہو جو مجھے ثابت کر دے میں اس کے حق میں بیعت ہوگا۔ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ جی واہ اللہ و رسول عالم۔ بعض کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول میں جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا اللہ کا حق بندے پر کیا، بندے کا حق اللہ پر کیا۔ تو زبان نبوت سے ارشاد ہوا اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ سبحان اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اسے وحدہ لا شریک سمجھے اور اس کی عبادت کرے۔ اور پھر بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ اپنے فضل سے کی بخشش میں مفت فرمائے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ دوسری حدیث سے بات فرمائے، پھر میں اپنے عنوان کی طرف آتا تھا۔ حدیث بہقی کتاب کا نام سنن کبریٰ ہے، بہقی کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ابتدائی دور میں ایک شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، حالت کفر میں تھا، وہ بارگاہ نبوت پہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوتا ہوں مگر ایک شرط ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، سبحان اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ فرمائے بھی کوئی شبہ نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا ہر دعوے پر دلیل ہوتی ہے، بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا دعویٰ میں نے یہ کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر تمہیں اس پر شک ہے تو دلیل تم طلب کرو، تم دلیل طلب کرو، جو تو دلیل مانگے گا میں اپنے رسول اللہ ہونے کے بعد اس پر کو دلیل پیش کر دوں۔ سبحان اللہ اسی بات سے میرے رب نے فرمایا یاسین، سبحان اللہ اے سردار، اے سردار، تاجدار کس کو کہتے ہیں؟ تاج رکھنے والے کو، تاجدار، سردار، تاجدار کا معنی سردار، یاسین کا معنی بھی سید العالمین سردار، یاسین سبحان اللہ اے سردار۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ اللہ نے اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ کس طرح اپنے محبوب کو پکارا؟ یاسین اے سردار، اے سید العالمین والقرآن الحکیم۔ میرا رب فرماتا کیا فرماتا ہے؟ والقرآن الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، سبحان اللہ والقرآن الحکیم، واو حرف قسم ہے۔ واو کئی معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے، ایک واو قسم کے طور پر آتی ہے جیسے والضحیٰ واللیل والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک معبود تو رسولوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ اس نے کہا آپ رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا دلیل ہے؟ فرمایا دلیل مانگنا تیرا
دلیل پیش کرنا میرا کام۔ میرا انہوں نے کہا میرے کہنے پر دلیل دیں گے۔ میری بیٹی 4-5 سال کی تھی، فوت ہو گئی۔ اس وقت ہم تو بچیوں کو زندہ دار بول کر دفن کرتے تھے۔ میرے ہاں بچی پیدا ہوئی اور اس بچی کو میں زندہ دفن کر لیا۔ آج بھی مکہ میں وہ مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان محفوظ ہے۔ اب پتہ نہیں کیا اب تک ہم جاتے رہے، محفوظ ہے جہاں وہ زندہ در بول کرتے تھے اپنی بچیوں کو۔ وہ نشانات آج بھی قبرستان محفوظ تھا۔ تو وہ میری بچی جس کو میں نے زندہ مٹی میں دفن کر دیا تھا، وہ قبر اس مٹی قبر سے اٹھ کر کہے اس گڑھے سے کھڑے ہو کر کہ آپ اللہ کے رسول کا مان لو۔ سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی بیٹی کی قبر پر لے جا۔ جب اس گڑھے پر لے کر گیا کہا میں نے یہاں بیٹی دفن کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نام پوچھا۔ محدث باقی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام لے کر آواز دی۔ جب زبان نبوت سے اس کا نام لیا گیا تو قبر پھٹ گئی اور لڑکی قبر سے اٹھ کر کہنے لگی لبیک و سعدیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں تیرے لیے کیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آپ نے فرمایا میرے بارے میں تو کیا کہتی ہے، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں کون ہوں، میرے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی کہ آپ اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ آگے بڑا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے اس کا مفہوم مختصر سرد کر دوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو زندہ رہنا چاہتی ہے تو اور کچھ وقت کے لیے تمہیں زندگی مل جائے گی، اور اگر اپنے رب کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو میں ابھی تمہیں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں اپنے ماں باپ کے پاس رہنا نہیں چاہتی، مجھے اپنے رب کے پاس واپس لوٹا دیجیے، کیونکہ میں نے اپنے رب کو اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ اس واسطے ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول رسول اللہ لبیک۔ رسول اللہ نے فرمایا سنیے ذرا، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، متعدد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا فخر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولا فخر، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ بس میں مختصری کرتا ہوں، ٹائم اترنے کی نماز پڑھتے ہیں، مگر سنیا توجہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تاجدار ختم نبوت کی بات ہے، یہ بات سے سنا فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے نزدیک، پہلے یہ سمجھے اللہ کے نزدیک اللہ نے جتنے مناصب بنائے ہیں، منصب جنہیں مراتب بنائے ہیں، مرتبے جتنے درجات بنائے ہیں انسانوں کے لیے، اس میں سب سے بلند ترین، سب سے رفیع الشان، سب سے عظیم المرتبہ مرتبہ منصب رسالت، اور اس کے بعد منصب نبوت ہے۔ کیا کہا؟ منصب رسالت اور منصب نبوت، سب سے بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ منصب رسالت ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب میں اس پر بات نہیں کرتا، نبوت اور رسالت میں فرق ہے، نفس نبوت میں سب برابر ہے، منصب رسالت میں سب برابر ہے، مگر دل کا رسول فضل اللہ بعض و منابات، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما رکھا ہے۔ مختصر سی آپ کو بات بتاتا ہوں،
جب شب معراج ہوئی، شب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول اللہ نے پیدا فرمائے، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، جتنے بھی اللہ نے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے، کوئی ایسا نبی رسول پہلے نہیں آیا جس کو تاجدار ختم نبوت کہا جائے، جس کو ختم نبوت کا اللہ نے تاج پہنایا۔ تاجدار ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا۔ ان الفاظوں میں سمجھیں، یہ وہ ذات اقدس ہے، محمد رسول اللہ کی وہ ذات اقدس ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، اس لیے ہم جس تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی رسول دنیا میں آئے، اولو العزم رسول آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ، بڑے بڑے نبی رسول آئے، مگر اللہ نے کسی نبی رسول کو ختم نبوت کا تاج نہیں پہنایا۔ یہ ختم نبوت کا تاج صرف اللہ نے اپنے محبوب کے سر اقدس پر سجایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم تاجدار ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب اس کی تمہیں حدیث کے حوالے سے عرض کروں، جب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جب شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے مقدس کی طرف گئے، مسجد اقصی کی طرف مسجد حرم سے، تو خود خصائص کبریٰ میں اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وادی عمر سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا۔ توجہ فرمانا، اللہ کے کریم جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی قبر سے گزرا تو فرماتا ہے فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود فرماتے ہیں جس دابے پر میں سوار تھا، جس براق پر میں سوار تھا، جس سواری پر میں سوار تھا، اس کے پہلو میں دو پر تھے۔ سبحان اللہ۔ گھوڑا جو تھا جس پر میں سوار تھا، براق آپ کو تم طرح سمجھا، اس کے پہلو میں دو پر تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اڑتا، جب چلتا تو دو پروں کو کھولتا، مشارق اور مغارب اس کے پروں کے نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ مشارق مغارب مشرق مغرب اس کے پروں کے نیچے آ جاتے، جب ان کو سمیٹا تو سمیٹ کر اپنے پیروں میں بند کر دیتا تھا۔ فرمایا اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ ایک قدم یہاں رکھتا، دوسرا منتہا نگاہ کا رکھتا۔ جب میں فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول وہاں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام میرے جانے سے پہلے وہاں موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ مصلی خالی تھا، فرمایا مصلی خالی تھا۔ اب وہاں کتنی صفیں لگی، نبیوں رسولوں کی کتنی صفیں تھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا شب معراج نبیوں رسولوں کی 7 صفیں تھیں۔ کتنی صفیں؟ 7 صفیں تھیں۔ 3 رسولوں کی پہلے صفیں رسولوں کی تھی، پیچھے نبی کھڑے تھے۔ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کی بالکل پشت کے پیچھے، بالکل امام کے پیچھے جو مؤذن کھڑا ہوتا ہے اقامت کہنے والا، اسی طرح اللہ کے رسول آگے تھے اور آپ کی پشت پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے۔ سبحان اللہ۔ اور دائیں جانب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے اور بائیں جانب سیدنا اسحاق علیہ سبحان السلام۔ اللہ۔ اور اب نے جب مصلی خالی تھا اور اس مصلی پر جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو فرمایا، کہا کہ آپ یہاں نماز ان کو پڑھائیں، یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی اور رسول یہاں موجود ہیں، آپ سب کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کے امام ہیں۔ اب میں اسی بات پر عرض کر کے ایک حدیث ختم کرتے ہیں۔ جن کا ہم عرض کر رہے ہیں نا، یہ وہ بات تو رہ گئی، ایک ہی بات عرض کر دوں۔
میں چھوٹا تھا، آتے تھے میرے عزیز شوکت محمود صاحب ذکر کر رہے تھے، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اتنی بڑی بات نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس اور تحفظ ختم نبوت کے لیے میدان عمل میں نکل کر مصائب کو جھیلا، مصائب جھیلے، تکالیف کو برداشت کیا، اس ملک کی پولیس کی ظالمانہ سلوک برداشت کرتے رہے، ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، وہ قابل تحسین ہیں میرے نزدیک۔ مگر میرے جیسا بندہ ان کی جوتے بھی سر پر رکھے، ان کو جوتوں کو پہ بوسہ دے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہو۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میں یہ اپنے دل کی بات کرتا ہوں، میری اپنی دل کی بات ہے، میں کسی سے کوئی اور سروکار نہیں، کوئی کیا کہتا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میدان عمل میں آئے قیامت کے مرنے کے بعد، آپ کو کیا بتائیے، تو چند روز زندگی ہے، وقت میں آپ کو بتاتا بھی قبر کیا ہے، اس قبر میں جانا ہے تو کس طرح، قبر میں کیا ہوگا، یہ آپ کو بتا دے تو آپ کو پتہ چلتا بھی قبر کیا ہے۔ مگر میں اس پر مختصر سی عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہی ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ میں تھے نا، کوفے میں عہد عثمانی کا سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دارالخلافہ مسجد نبوی تھی، مسلمانوں کی دارالسلطنت کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، خلیفہ مسجد میں بیٹھتے تھے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی۔ آپ کو پتہ ہے جب دین تخت پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دین تخت پر تھا، جب دین تخت پر تھا، میں ایک واقعہ جب یہ دین تخت پر تھا تو کیا تھا؟ سنیے حضرت، سنیے توجہ سے یہ بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر تھا اور اللہ کے جو رسول دین لائق تھے اس کا غلبہ تھا، عہد فاروقی ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت سے پہلے فیروز نامی ایک شخص نے آپ کو خنجر مارا فجر کی نماز پر، وہ زہر سے آلود تھا، ایسی زہر کہ جس کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا، اس وقت زہر آلود کرتے تھے خنجروں کو، تلواروں کو۔ مدینہ پاک میں جب آپ کو مارا گیا خنجر، سنیے ذرا، خنجر مارا گیا تو آپ زخمی ہو گئے، تو مدینہ میں جو زخموں کا علاج کرتے تھے طبیب، اس حکیم طبیب، وہ سارے آئے، علاج کرتے رہے، آپ ٹھیک نہ ہوئے، تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلا کہ حوالی مدینہ میں، مدینہ کے بعد جیسا سی نا ڈھوکا تھے، باہر ڈھوکا تھے، حوالی مدینہ باہر ڈھوکا تھے، ایک ایجا طبیب ہے جڑا بہت ہی ماہر علاج کر رہنا، حضرت علی المرتضیٰ اس کو لینے کے لیے چلے گئے، جا کر انہوں نے بتلایا کہ فیروز نامی شخص نے عمر ابن خطاب امیر المومنین کو زخمی کر دیا ہے، خنجر مارا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مدینہ کی طبیب علاج کر کے عاجز آ گئے ہیں، کوئی دوائی اس ایسا زہر آلود خنجر تھا، وہ کاریگر نہیں، کوئی آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں امیر المومنین کا علاج کرنے کے لیے۔ اس نے اپنا تھیلا لیا، جو دوائیاں تھی، چل پڑے۔ جب مدینہ پاک کی آدمی پہنچے نا، سنیے ذرا، جب یہ دین تک پر سنیے، توجہ سے یہ میرا جملہ سنیے بات، جب مدینہ شریف کے پاس آدمی پہنچے نا تو ایک شخص نے آواز دی، او فلاں تیری بکری میری کھیت میں آ گئی ہے، تیری بکری میری کھیت میں، میرے کھیت میں آ گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس طبیب کو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، عمر ابن خطاب شہید ہو گئے،
آپ کا وصال ہو گیا تم واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو میرے ساتھ ہیں، آپ کو کیسے خبر لگ گئی؟ آپ تو میرے ساتھ ہیں، آپ کو کس نے بتلایا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جب عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے ان کی زندگی میں کسی کی بکری کی جرأت نہیں کہ بغیر اجازت کے کسی دوسرے کی سبحان اللہ۔ جب دین تخت پر تھا تو حیوانوں کو بھی اس بات کی جرأت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے کھیت میں بغیر اجازت۔ عمر ثانی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ میں ایک چشمے پہ پانی پیتے تھے، بھیڑیوں کو جرأت نہیں تھی کہ بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر یا بھیڑ کی طرف دیکھیں۔ جب دین تک پر تھا ہم اس دین کی بات کرتے ہیں۔ امیر المجاہدین عمر ابن امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دین کی آپ کو بات کرتے سمجھا کے گئے کہ وہ دین تک پر ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب فیصلہ یہ میں بات اور آگے کرتے ہیں، مختصر ٹائم کا ہو گیا پر نماز کا ٹائم ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ مرنے کے بعد قبر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا علی المرتضیٰ کے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفہ میں تھے، کوفے میں آپ امیر المومنین کی عمارت تھی آپ کے پاس۔ آپ کے ایک متبصرین ایک شخص کا نام ہے عبد خیر۔ عبد خیر بیان کرتا ہے کہ میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو وضو کرا رہا تھا، میں وضو کرا رہا تھا، میں اوپر پانی ڈال رہا تھا، علی المرتضیٰ وضو فرما رہے تھے، تو علی المرتضیٰ کی مجھ پر نگاہ پڑی اور پھر عبد خیر کہتا ہے کہ مجھ پر نگاہ پڑی، فرمایا عبد خیر کی سوال کر، کوئی سوال کر میں تمہیں جواب دوں۔ میں نے رکھ کیا حضور میں کیا سوال کروں؟ فرمایا کوئی پوچھ، جو بھی پوچھے گا تو میں تمہیں بتلا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے جب یہ بات کی تو عبد خیر نے کہا حضور میں تو کوئی سوال نہیں کر سکتا، آپ ہی کوئی سوال فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جس طرح تو آج مجھے اس کوفے کے میدان میں وضو کرا رہا ہے، اسی طرح مدینہ پاک کی زندگی تھی، مدنی زندگی میں اللہ کے رسول وضو فرما رہے تھے اور میں پانی ڈال رہا تھا اور نگاہ رحمت عالم اٹھی اور مجھ پر پڑی نگاہ رحمت عالم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی کو سوال کر میں تمہیں جواب دوں۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا سوال کروں؟ فرمایا کوئی سوال کر، جو سوال کرے گا میں تمہیں اس کے جواب دوں گا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے کہنے پر میرے سوال کا جواب دیں گے؟ فرمایا ہاں جو سوال کرے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، ہر نبی رسول اپنی قبروں کو لے کر اپنی مردوں کو لے کر امتوں کو لے کر میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، پہلے آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان کے فرشتے انسانوں کا پہلا گھیرا لگا لگے، پھر فرشتے دوسرے آسمان کے آگے دوسرا گھیرا لگے گا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا گھیرا فرشتوں کا لگتا رہے گا، آخر میں اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھا کر زمین پر لائیں گے، اس زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور ہر شخص کے سامنے نامہ مال کی کتاب رکھ دی جائے گی تو سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں کون پیش ہوگا؟ سبحان اللہ۔ واہ مفتی صاحب یہ سوال کیا علی المرتضیٰ۔ ویسے آتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کہ جب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا رب مجھے فرمائے گا اے میرے محبوب دنیا میں تمہیں سب سے آخر میں بھیجا، تیری امت سب سے آخر میں آئی، مگر میں حساب کتاب تیری امت سے شروع کروں گا، اب تو اپنی امت میں سے کسی کا انتخاب کر جو میری سامنے آئے اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب میرا رب مجھے یہ حکم دے گا تو میں سیدنا صدیق اکبر کا بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں پیش کروں گا اور عرض کروں گا یا اللہ اگر میری امت کا ساتھ چاہتے ہو، میری امت کا ساتھ شروع کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدیق سے شروع کیجیے۔ سبحان اللہ۔
سے علی مرتضیٰ نے یہ سوال کیا. سنیے ذرا غور سے. آپ نے فرمایا علی تم نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے جب میرا رب جس طرح کی شان ہے اپنے عرش پر جلوہ فروز ہوں گے, اجلال فرما ہوں گے عرش عظیم پر, اور زمین پر اتر آئیں گے 8 فرشتے اور ایک فرشتے کی جو قوت ہے نا یہ کان کا نرمے اور سکندے تک 700 سال برستا ہے. ایک فرشتے کی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بیان کرتا ہوں فرمایا ایک فرشتے کی حیات اس کندھے کان کے نرمے سے کندھے تک 700 سال کا سفر ہے. 8 فرشتے قرآن پاک میں سمانیہ کا لفظ ہے 8 فرشتے اللہ کا اٹھا کر لائیں گے. تو فرمایا سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گا. وجہ فرمانا اس کے بعد ابو بکر صدیق وقت بڑھا دیا جائے گا, ابو بکر صدیق پیش ہوں گے, اس کے بعد وقت بڑھا دیا جائے گا, عمر ابن خطاب پیش ہوں گے, اس کے بعد وقت بڑھا دیا جائے گا, علی تو پیش ہوگا. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا ذکر فرمایا, ابو بکر صدیق کا ذکر فرمایا, عمر ابن خطاب کا ذکر فرمایا, میرا ذکر کر دیا, عثمان ابن عفان کا نام نہیں لیا. عثمان ابن توجہ سننا حدیث پاک حدیث شریف ہے, عثمان ابن عفان کا نام نہیں لیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نبوت سے ارشاد ہوا میرا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ حیا کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں حاضری کی شکت نہیں رکھتا. میں نے اپنے رب سے التجا کی میرے رب میرے عثمان کو مستثنا کرا دے بغیر حاضری کی جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا محبوب تیرے عثمان سے کوئی کام نہیں ہوگا جنت میں داخل کر. سبحان اللہ. مگر جب عثمان ابن عفان کے آخری جملے سنیے, عثمان وہ عثمان جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائے کہ میری 40 بیٹیاں, ایک حدیث میں 100 کی بیٹیاں, فرد العمال میں حدیث موجود ہے. عثمان ابن عفان کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں, رقیہ اس کا وصال ہوا, ام کلثوم کا نکاح کیا, پر ان کے وصال کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مصطفیٰ کی جان ہے, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے فوت ہوتی میں عثمان ابن عفان کے نکاح پہ دیتا. سیدنا عثمان ابن عفان جب قبر کو دیکھتے تو روتے, آنکھوں داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی, بے ہوش ہو جاتی. کسی نے پوچھا حضرت یہ کہاں ماجرا ہے, آخرت کی بہت سی مناظر اکٹھا ہیں, آپ قبر سے اتنے گھبراتے ہیں. آپ فرمایا میں نے اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے سنا ہے عثمان ان القبر اول منزل من منازل آخرہ, آخرت کی منزل میں پہلی منزل قبر ہے, یا وہ جنت کے باغوں میں باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں گڑھ ہے. جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, مگر قبر میں کامیاب تب ہوگا جب کہ مصطفیٰ صاحب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب سامنے آئیں گے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, پوچھا جائے گا اور اگر کہے گا کہ یہ میرے محبوب ہیں, وہاں عمران خان کام نہیں آئے گا. ہاں یہ بات یاد رکھا, آج دعا کریں گے, ابھی دعا کرنی ہے, نماز پڑھیں. ایک دعا میں نے آپ سے کروانی ہے. عمران خان نواز شریف اللہ کے رسول فرمایا جس سے محبت کرتے ہو, ٹائم نہیں میں وضاحت سے کہتا, اب ایسے اجمالی طور پر 2 لفظ کہتا ہوں, جس سے دنیا میں محبت کرو گے اسے اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ رہو گے آخر میں. تو جناب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یزیدیوں کو آپ برا کہتے ہیں کہ امام حسین نے انہیں ووٹ نہیں دی, یزید کو عبید نے ووٹ نہیں دی, یزید نے انہیں شہید کر دیا, اب بات آپ سے پوچھی جائے گی کہ تم نے ووٹ کس کو دیا. چلو ایک اور فیصلہ کرتے ہیں, یہیں پر مسجد میں اللہ کے گھر میں ہے, ہمیں امیر المجاہدین سے محبت ہے, ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ قیامت کے مرنے کے بعد امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑا کرنا. آمین. آپ اگر ووٹ دیں گے عمران خان کو تو آپ نے یہ دعا کرنی ہوگی کہ مرنے کے بعد عمران خان سے کھڑا ہونا ہوگا.
یہ سودا پسند ہے؟ نہیں 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 نہیں، ایمان سے بات کرنا. نہیں. نواز شریف سے محبت ہے تو نواز شریف کو ووٹ دو لگیا تو قیامت کے دن بھی یہ پوچھا جائے گا. تمہارے نامہ جو تم مور لگاؤ گے یہ مور تمہارے نامہ میں لکھ دی جائے گی، اور جب اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوگے تو تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کس کو ووٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کافی ہو گیا، آپ نماز پڑھتے ہیں.